لاؤنج میں خاموشی اور کشیدگی کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ پنکھے کی مدھم آواز اور چائے کی خوشبو ماحول کو کسی حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صوفے کے سامنے بیٹھے اجنبی لوگ بڑے اعتماد سے بات کر رہے تھے۔ ان کے انداز سے صاف لگتا تھا کہ وہ اپنی بات منوانے کی عادی ہیں۔ مناہل ہلکی سی جھکی نظریں لیے بیٹھی تھی۔ چہرے پر بلا کی معصومیت اور حسن جھلک رہا تھا۔ ندیم صاحب کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہلکا سا کانپ رہا تھا، جبکہ شمع بیگم مسلسل مسکرا کر ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ لیکن مسلسل ماتھے پر آنے والا پسینہ اس بات کی گواہی تھا کہ وہ بے حد پریشان ہے۔ سامنے بیٹھی عورت بولی، ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ آپ کل ہی ہمارے گھر آ جائیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا بیٹا انجینئر ہے اور اتنی بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی۔ میں زیادہ گھما پھرا کر بات کرنے کی عادی نہیں ہوں۔ ہمیں جہیز کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی کو ہم سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ شمع بیگم کے لبوں پر جواب بن کر آیا ہی تھا کہ لاؤنج کا دروازہ زور سے کھلا۔ سب کی نظریں ایک لمحے میں اس سمت مڑ گئیں۔ اندر آتا شخص اپنی ہیبت اور رعب سے ماحول کو لرزا گیا تھا۔ لمبا قد، سخت نظریں اور قدموں کی دھمک۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، درام خانزادہ تھا، مناہل کا شوہر، اس گھر کا داماد۔ اس کے پیچھے 3 گارڈز بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ ندیم صاحب گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ شمع بیگم نے بھی گھبراہٹ سے دوپٹہ سنبھالا اور مناہل کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رشتہ آنے سے پہلے بھی اس نے اپنی ماں باپ کو بہت سمجھایا تھا کہ آپ درام کو نہیں جانتے، وہ جتنا غافل نظر آتا ہے اتنا ہے نہیں، اور اس کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی تھی۔ اس کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکن اس شدت سے بڑھ گئی تھی کہ جیسے ابھی باہر نکل جائے گی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے صوفے کے پاس آیا اور سامنے بیٹھے لوگوں پر نظریں گاڑ دیں۔ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی، ایک نکاح شدہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اور اس گھر میں کس کی اجازت سے آئے ہیں؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت بکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر سختی اور حیرت دونوں تھے۔ وہ تیز لہجے میں بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کس حق سے ایسی بات کر رہے ہیں؟ ندیم صاحب، یہ سب کیا تماشا ہے؟ کون ہے یہ آدمی اور آپ کے گھر میں ایسے کیسے کھڑا ہوا ہے؟ درام کی نظریں شعلوں کی طرح بھڑکیں۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور دھاڑتے ہوئے بولا، سمجھ نہیں آ رہا؟ شوہر ہوں میں اس کا۔ جاؤ یہاں سے سب، ورنہ ابھی کے ابھی میرے گارڈز تم سب کو گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ بلا وجہ معاملے کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں نے گھسیٹا تو تم سب کی جان نکال دوں گا۔ یہ الفاظ کمرے میں گونجتے ہی ماحول میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اجنبی لوگ گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک مرد غصے سے کھڑا ہوا اور سختی سے بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہم عزت سے آئے ہیں۔ اور وہ جملہ مکمل بھی نہیں کر پایا کہ درام نے جھپٹ کر اس کا کالر پکڑ لیا، زور سے جھنجھوڑا اور پھر اپنی جیب سے پسٹل نکال کر سیدھا اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ فضا میں بارود کی دھمک کا گمان ہونے لگا تھا۔ مناہل کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ شمع بیگم کا رنگ فک ہو گیا اور ندیم صاحب بے بسی سے پسینے میں شرابور کھڑے تھے۔ ان تینوں کو ایسا لگ رہا تھا جس سے انہیں کوئی زندہ زمین میں گاڑ رہا ہو۔ درام کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس گونجی، اگر اپنی عافیت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میں ایسا قہر برپا کروں گا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ جاؤ یہاں سے، ابھی کے ابھی۔ اس کی چیخ اتنی شدت سے نکلی کہ لاؤنج کے در و دیوار لرز اٹھے۔ اجنبی عورت نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور باقی لوگوں کو اشارہ کیا۔ دونوں مرد اور دونوں عورتیں ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر باہر کی طرف لپکے۔ ان کے قدموں میں بھربھراہٹ اور آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ درام نے پسٹل اب بھی ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ گارڈز خاموش کھڑے تھے، مگر ان کی نظریں پوری صورتحال پر کڑی تھیں، جیسے بس اشارہ ملتے ہی وہ سب کچھ خاک میں ملا دیں گے۔ دروازہ دھڑام سے بند ہونے کے بعد کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ شمع بیگم کرسی پر گر سی گئیں۔ ندیم صاحب نے کپکپاتے ہاتھوں سے پیشانی تھامی اور مناہل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔
وہ خاموشی سے زمین کو گھوٹتی رہی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو ختم کر لے، مگر جانتی تھی اب اپنی زندگی پر بھی اس کا اختیار نہیں ہے۔ ان کے جانے کے بعد دورام آہستہ آہستہ چلتا ہوا ندیم صاحب کے قریب آیا۔ چہرے پر سرد مسکراہٹ اور آنکھوں میں شعلے جل رہے تھے۔ ندیم صاحب کرسی پر بیٹھے ابھی تک پسینے میں شرابور تھے۔ ان کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ انہیں بخوبی معلوم تھا یہ سامنے کھڑا شخص ان کی دنیا کیسے اندھیر کر سکتا ہے۔ دورام نے جھک کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مصنوعی انداز میں ان کے لباس سے ذرا سا فرضی گرد جھاڑ دی۔ پھر طنزیہ لہجے میں بولا، کیا سمجھایا تھا میں نے آپ کو؟ ایسی کوئی الٹی سیدھی حرکت آپ نہیں کریں گے جو میری آنکھوں میں کھٹکے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں خانزادہ ہوں اور ہمارے یہاں عورت کی کیا حیثیت ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر یہ بچگانہ حرکت کیوں؟ اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ لڑکی میری ہے، میرے نام پر ہے، میرے نکاح میں ہے، پھر اس تماشے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بلند آواز ان تینوں کو سہمنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ندیم صاحب لرزتی آواز میں بولے، نکاح کو 3 سال بیت گئے ہیں دورام، مجھے اپنی بچی اب رخصت کرنی ہے۔ اگر تم شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تو کم سے کم میں تو اپنی بچی کے لیے کچھ کروں گا نا۔ مجھے اپنی اور اپنی بیوی کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کو کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپ کر جاؤں۔ تم سے اور تمہارے بابا سے ہم نے کتنی بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ ہی تم لوگ ہمیں ٹال دیتے ہو۔ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی میری نظروں کے سامنے رخصت ہو، لیکن تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے مزاج مختلف ہیں۔ وہ ہم جیسے غریبوں سے بیٹی لینا ہی نہیں چاہتے۔ نہ جانے کس مجبوری میں تمہارے باپ نے بس میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لیا تھا۔ وہ اٹکتے اٹکتے اپنی بات مکمل کر گئے تھے۔ آج ان کی بھی انتہا ہو گئی تھی۔ شادی کو 3 سال ہو چکے تھے مگر کہیں سے بھی ان کی بیٹی شادی شدہ لگتی نہیں تھی۔ رخصتی کا نام زبان پر آتے ہی یہ لوگ پلٹ جاتے تھے، اسی لیے تھک کر اب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کرنے کا فیصلہ لیا تھا۔ مگر نہ جانے کیسے دورام کو اس بات کا علم ہو گیا تھا اور وہ آخری موقع پر پہنچ کر سب کچھ تباہ کر چکا تھا۔ لیکن ان کی باتیں سن کر دورام کی نظریں سخت ہو گئی تھیں۔ اس نے گردن کو ذرا سا ٹیڑھا کیا اور بھاری لہجے میں بولا، تو یہ بات آپ مجھ سے بھی کر سکتے تھے۔ دوسروں کے دروازے پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو معلوم ہے میرے خاندان والے کچھ مختلف ہیں۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی رخصت کرنی ہی تھی تو مجھ سے مخاطب ہوتے، مجھے بلاتے۔ اس طرح تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بیوی کو آپ نے شو پیس سمجھا ہے جس کے سامنے بھی دل چاہے گا بٹھاتے رہیں گے؟ ندیم صاحب نے بے بسی سے آ بھری۔ ان کی آواز میں دکھ جھلک رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولے، آپ سے میں نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی ہے دورام صاحب، لیکن آپ کے پاس صرف اپنے کام کے لیے وقت ہے۔ یہ گھر، یہ ذمہ داریاں، یہ بیوی آپ کے لیے سب بوجھ بن چکے ہیں۔ آپ ان باتوں کو سر پر سوار ہی نہیں کرتے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے آپ کے باپ کی بات مان کر اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہی کیوں۔ افسوس ہے مجھے اس بات کا، کاش میں کسی غریب گھر میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا تو آج وہ اپنی زندگی سکون سے بسر کر رہی ہوتی۔ آپ نے میری اور میری اولاد کی زندگی کو بالکل برباد کر دیا ہے، اور اگر ہم اب کوئی فیصلہ لے رہے ہیں تو آپ کو اس میں بھی مسئلہ ہے۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں ہم سے؟ کیا خطا سرزش ہوئی ہے جو آپ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں؟ دورام کی مسکراہٹ اب زہر خن میں بدل گئی تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ندیم صاحب کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، بہت خوب۔ جب میرے باپ نے آپ کو لاکھوں روپے دیے تھے آپ کی بیوی کا علاج کروانے کے لیے اور بدلے میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا، تب تو آپ نے بڑی خوشی خوشی اپنی بیٹی کا ہاتھ تھما دیا تھا۔ تب کوئی افسوس نہیں تھا، تب کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اب اچانک یہ کس بات کا تماشا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں، پلیز مجھے تفصیل بتائیں۔ ندیم صاحب کے چہرے پر ندامت اور شرمندگی کی لکیریں گہری ہو گئی تھیں۔ ایک یہی تو وجہ تھی کہ وہ ہر بار بے بس ہو جاتے تھے، ورنہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ پولیس بلا کر دورام کو اندر کروا دیں جس نے ان کی زندگی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے منہ موڑ کر خاموش ہو گئے۔ شمع بیگم آنسو ضبط کرتے ہوئے بیٹھی تھیں مگر ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو خاموش احتجاج کی طرح
زمین پر گر رہے تھے۔ درام نے اپنی نظریں مناہل کی طرف موڑی۔ وہ سہمی ہوئی ایک کونے میں بیٹھی تھی، آنکھوں میں خوف اور دل میں گھٹن لیے۔ درام سرد لہجے میں بولا، اور تم جا کر برقع پہنو۔ بڑا شوق ہے تمہارے باپ کو تمہارا رشتہ کروانے کا۔ سن لو سب، جب تک میں نہ چاہوں تم اس دہلیز پر قدم نہیں رکھو گی۔ تمہیں میرے مطابق رہنا ہوگا۔ بس اب طے ہو چکا ہے، جہاں میں رکھوں گا تم اب وہیں رہو گی، کیونکہ تمہارا باپ دماغ سے پیدل ہو چکا ہے۔ مناہل نے گھبرا کر اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا۔ درام ابھی مزید کچھ کہتا کہ اچانک شمع بیگم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور لہجہ لرز رہا تھا۔ درام بیٹا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم تو میری بیٹی سے محبت کے دعوے دار تھے۔ ہم نے اسی لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا تھا، لیکن وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی درام نے غصے سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ان کی بات کاٹتے ہوئے دھاڑا، آپ کی بیٹی ہی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں رخصتی کر لیتے ہیں۔ 3 سال سے میں خود اس انتظار میں بیٹھا ہوں۔ میں مزید جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مناہل کو مجھ سے کافی اعتراض ہے۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ نہ جانے اسے مجھ سے کون سا خوف محسوس ہوتا ہے، میں خود نہیں جانتا۔ 3 سال پہلے شادی بے شک میرے باپ کی خواہش پر ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے خوش اسلوبی سے نبھانے کی بہت کوشش کی ہے۔ مگر آپ کی بیٹی جب مجھے قبول ہی نہیں کر رہی تو میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ مگر اب پانی سر سے گزر رہا ہے۔ میں خانزادہ ہوں۔ ہمارے ہاں عورت عزت مانی جاتی ہے۔ اگر ہمارے سر کی چادر کوئی چھینے تو ہمیں اس بات کو معاف نہیں کرتے، بلکہ اس بات کے بدلے اگلے شخص کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے اب یہ میرے ساتھ جائے گی، جہاں میں رکھوں گا اسے یہ وہیں پر رہے گی۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ کمرے میں بجلی کی طرح گرے۔ سب سے زیادہ حیرانی مناہل کو ہی۔ اس نے چونک کر درام کی طرف دیکھا۔ اس کے لب کپکپا گئے تھے۔ وہ گھبرا کر بولی، آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ درام، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ دنگ نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا شوہر تھا، محبت کا دعوے دار تھا، لیکن اب بھری محفل میں اسے رسوا کر رہا تھا، اس پر جھوٹا الزام لگا رہا تھا۔ وہ اپنی بات ابھی مکمل ہی کر رہی تھی کہ درام نے اس کی طرف گھورا اور آواز بلند کرتے ہوئے سنجیدگی سے دھاڑا، آواز نہیں آ رہی تمہیں میری؟ جا کر برقع پہنو۔ جب تک میں اجازت نہیں دوں اس دہلیز پر قدم نہیں رکھو گی، اور اگر تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی جرات کی تو یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میرے قہر سے آپ سب اچھی طرح واقف ہیں۔ مناہل رکی، کچھ کہنا چاہا مگر اس کے الفاظ لبوں میں ہی دب گئے۔ ندیم صاحب نے فوراً بیٹی کی طرف دیکھا اور کانپتے لہجے میں بولے، جاؤ بیٹا، تمہارا شوہر کہہ رہا ہے وہی کرو، ہمیں آپ پر یقین ہے۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ باپ کو نم آنکھوں سے دیکھتی رہی مگر ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ دل گرفتہ قدموں کے ساتھ اندر چلی گئی۔ چند لمحے بعد درام ندیم اور شمع بیگم کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے بولا، میں اس کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، شاپنگ وغیرہ کرواؤں گا اور اسی ہفتے کے آخر میں ہم رخصتی کریں گے۔ بس طے ہو چکا ہے۔ اب میں مزید کوئی بھی ڈھیل نہیں چاہتا، کیونکہ آپ دونوں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں۔ اس نے بات کو مختصر کیا تھا۔ بلا وجہ وہ کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ندیم صاحب نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا۔ وہ دبے لہجے میں بولے، میں تو صرف اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو اس کے گھر کا کرنا چاہتا تھا، بس اسی لیے میں نے آج ان کو بلایا تھا۔ مگر تم آ گئے، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ لوگ آئے ہیں؟ وہ پریشان سے بولے تھے، لیکن دل میں اب کہیں سکون آ گیا تھا کہ اس ہفتے ان کی بیٹی رخصت ہو جائے گی۔ انہیں اس بات کا بخوبی علم تھا، درام جیسا مرد انہیں اپنی بیٹی کے لیے کبھی نہیں مل سکتا، مگر اس کا لاپرواہ انداز اور غافل رہنا انہیں بے حد چبھتا تھا۔ درام کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ سینہ تان کر بولا، خانزادہ ہوں میں، اپنی عزت پر عقاب کی نظر رکھتا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا غافل ہوں، کوئی اس کو دیکھنے کے لیے آئے اور مجھے خبر بھی نہیں ہو؟ وہ ذرا جھک کر ندیم صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید بولا، اور رہی اس حرکت کی سزا تو وہ آپ دونوں کو بھی ملے گی، اور اسے بھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اجنبیوں کے سامنے بیٹھنے کی؟ یہ سب میری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے اور میں خاموش رہوں؟ ہرگز نہیں۔ ساری غلطی مناہل کی ہے، اور اس بات کا مجھے بے حد افسوس ہے کہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے اس نے غیر مردوں کے سامنے
بیٹھنے کو ترجیح دی۔ شمع بیگم کے آنسو بہنے لگے۔ وہ دوبارہ ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹا خدا کے لیے نرمی اختیار کرو، میری بچی معصوم ہے، اس کا کیا قصور؟ نورام نے ان کی طرف ایک سخت نظر ڈالی، جیسے ان کے الفاظ کی کوئی وقت ہی نہ ہو۔ پھر اچانک اس نے گردن موڑ کر کمرے کی طرف دیکھا اور زور سے آواز دی، مناہل، باہر آؤ فوراً! کس لیے اتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ یا پھر میں اندر آؤں؟ اس کا دماغ ساتویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد دروازے سے ہلکی چاپ سنائی دی۔ مناہل صاحب برقع پہنے سہمی ہوئی باہر آئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، قدم لڑکھڑائے جا رہے تھے۔ کمرے کی فضا مزید ساکت ہو گئی تھی۔ دورام نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی اور چہرے پر ایک ناقابل برداشت رعب۔ وہ آگے بڑھا اور یکدم مناہل کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ چلو، وہ سخت لہجے میں بولا اور قدموں کی دھمک کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ندیم صاحب اور شمع بیگم اپنی جگہ ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ آنکھوں میں نمی، دل میں بے بسی اور لبوں پر کوئی صدا نہیں تھی۔ ان کے سامنے ان کی بیٹی اپنی قسمت کے ساتھ ایک قید خانے میں جاتی دکھائی دے رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے تھے۔ گاڑی کا ماحول ہر درجہ کشیدہ تھا۔ شیشوں کے پار تیز رفتار سڑک پر گاڑی رواں دواں تھی، مگر اندر فضا میں ایسا سکوت تھا کہ دل کی دھڑکن تک سنائی دے رہی تھی۔ مناہل فرنٹ سیٹ پر بیٹھی سر جھکائے اپنے دوپٹے کو انگلیوں میں مروڑ رہی تھی۔ سانسیں تیز تھیں، آنکھیں بار بار نم ہو کر بھر آتی تھیں۔ دوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ پر دورام بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی شدت اور رگوں میں کھنچاؤ نمایاں تھا۔ چند لمحے خاموشی کے بوجھ تلے گزرے، پھر اچانک دورام سخت لہجے میں بولا، تمہاری اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ غیر مردوں کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤ؟ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی میرا خیال نہیں آیا؟ سوچا بھی نہیں کہ اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ ڈر نہیں لگتا تمہیں مجھ سے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے برابر میں بیٹھی لڑکی کا گلا دبا دے، لیکن جانتا تھا اسے کچھ ہوا تو اگلا سانس وہ بھی نہیں لے پائے گا۔ مناہل کا وجود کانپ گیا تھا۔ وہ سہمی آواز میں بولا، آپ نے امی بابا کے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے تو کبھی آپ کو رخصتی کے لیے منع نہیں کیا، بلکہ پچھلے مہینے خود میں نے آپ سے بات کی تھی۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ آپ مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی شادی کا وقت نہیں ہے، تو پھر آپ نے ایسا کیوں کہا؟ یہ تو ناانصافی ہے۔ آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے میرے ماں باپ کی نظروں میں گندا کر رہے ہیں۔ دورام نے غصے سے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا اور اس کی طرف گھورتے ہوئے بولا، میری مرضی، میرا جو دل چاہے گا وہ بولوں گا، تم مجھے کسی قیمت پر نہیں روک سکتی۔ اور رہی تمہاری آج کی حرکت، اس کی سزا تو تمہیں ہر حال میں ملے گی، اور ایسی سزا دوں گا کہ تم پناہ مانگو گی، مگر تمہیں پناہ نصیب نہیں ہوگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کچھ کر بیٹھے۔ دورام خان زادہ کے لیے اس بات کو ہضم کرنا بے حد مشکل ترین تھا۔ مناہل کے آنسو اب بے قابو ہو کر رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ وہ کپکپاتے لہجے میں بولی، آپ بہت برے ہیں دورام، پہلے زبردستی مجھ سے نکاح کیا، میری زندگی چھین لی، اور اب جب نبھانے کا وقت آیا ہے تو آپ سزاؤں کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے میری فیملی کے ساتھ اور میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے، حالانکہ اس کے باپ نے خود اس کا رشتہ کیا تھا۔ بے شک ان لوگوں نے رشتہ مانگا تھا، لیکن فیصلہ کرنے والے وہ خود تھے، مگر اب وہ اپنے فیصلے پر بہت رشتہ تھی۔ دورام کے چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور سرد لہجے میں بولا، چپ رہو تم، مجھے تمہاری معافی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے چند آنسو اور چند لفظ میری مرضی بدل دیں گے؟ نہیں مناہل، تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو، لیکن بہت جلد جان جاؤ گی۔ پھر وہ لمحے بھر کو رکا، آنکھوں میں عجیب سا رنگ ابھرا۔ وہ معنی خیزی سے بولا، تمہیں اچھی طرح سہاگ رات پر معافی دوں گا۔ یہ الفاظ مناہل کے دل پر بجلی کی طرح گرے تھے۔ گال پوری طرح سے سرخ ہو گئے تھے، جیسے خون کی لہر اوپر کو دوڑ گئی ہو۔ اس نے گھبرا کر فوراً چہرہ جھکا لیا، دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پونچھی، مگر آنسو پھر بھی بہتے رہے تھے۔ گاڑی کا ماحول مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ باہر سڑک پر شور تھا، ہارن بج رہے تھے، مگر اندر صرف خاموشی اور دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ دورام کے چہرے پر سختی اپنی جگہ قائم رہی، جیسے اسے مناہل کی کمزوریوں سے لطف آ رہا ہو۔
جبکہ مناحل اپنی دنیا میں قید دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہی تھی کہ کوئی اس کے دکھ کا مداوع کرے، جو ایک ناممکن عمل تھا۔ کچھ دیر بعد مال کی چمکتی دمکتی روشنیوں کے بیچ ہر طرف گہما گہمی تھی، مگر مناحل کے دل میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں سے درام کے ساتھ چلتی ہوئی بلاخر ایک بڑی برائڈل ڈریس کی شاپ میں داخل ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر درام کے حکم اور زبردستی نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ اس اچانک آیا پلٹ پر وہ حیران تھی۔ درام آرام سے باہر کاؤچ پر بیٹھ گیا تھا، ہاتھ میں موبائل تھا، مگر نظریں بار بار شیشے کے پار اندر کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اندر مناحل ڈریسنگ روم میں پہنچی۔ اس کے سامنے لال رنگ کا ایک بھاری لباس لٹک رہا تھا۔ ہاتھوں سے کپڑا چھوا تو دل جیسے لرز گیا۔ لباس خوبصورت ضرور تھا، مگر گلا اتنا گہرا اور بازوؤں کا ڈیزائن اتنا عریاں تھا کہ اس کا وجود شرم سے کانپنے لگا تھا۔ اس نے کپڑا تن پر ڈالا، آئینے میں خود کو دیکھا تو فوراً نظریں جھکا لیں۔ رخسار سرخ تھے، آنکھوں میں جھجک بھری ہوئی تھی۔ پیچھے کھڑی سیلز گرل فوراً بولی، میم یہ ڈریس بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے، آپ پر بہت سوٹ کرے گا۔ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی درام ڈریس نکالنے کا آرڈر دے چکا تھا۔ مناحل گھبرا کر بولی، میں اتنا گہرا گلا نہیں پہن سکتی، مجھے دوسرا ڈریس دکھا، یہاں پر اور بھی بہت سارے ہیں، کچھ ایسا دکھاؤ جو ادب میں رہے۔ سیلز گرل تھوڑا رکی، پھر سارے لاتے باہر نکل گئی۔ مناحل دونوں ہاتھوں سے اپنی نزاکت چھپانے لگی اور دل ہی دل میں دعا کری تھی کہ کوئی اور ڈریس آ جائے۔ لمحے جیسے صدیوں میں بدل گئے۔ بالآخر وہی سیل گرل لوٹی، مگر اس کے ساتھ وہ الفاظ بھی لائی جنہوں نے مناحل کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ سیل گرل جھجکتے ہوئے بولی، میم سر نے کہا ہے کہ آپ یہی ڈریس پہن کر باہر آئیں۔ مناحل کے لب کپ کپائے۔ وہ اندر ہی اندر بڑبڑائی، انہیں کیا لگتا ہے میں یہ بےہودہ لباس پہن کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کروں گی؟ وہ ایک آخری کوشش کرتے ہوئے سیلز گرل سے بولی، میرا عبایا لاؤ، میں وہی پہنوں گی، یہ ڈریس میں نہیں پہن سکتی، اگر کچھ اور نہیں دکھانا تو۔ سیلز گرل کچھ کہنے والی تھی کہ اچانک درام نے دروازہ دھڑام سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ مناحل کے ہوش چھوٹ گئے تھے۔ جس لباس میں وہ اس وقت کھڑی ہوئی تھی وہ ابھی کسی کے بھی سامنے آنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے اچانک آ جانے سے وہ شرما کر فوراً رخ پھیر گئی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گی۔ درام نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ اس کے لبوں پر سرد مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہی ناقابل برداشت رعب۔ وہ دھیمے مگر کڑک لہجے میں بولا، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے مجھ سے اتنا پردہ، یہ سب ڈرامے کب تک کرو گی مناحل؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، آپ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ پہلے آپ رخصتی نہیں چاہتے تھے اور اب اچانک یہ سب؟ مجھے آپ پر شک ہو رہا ہے، آپ کچھ الٹا سیدھا کرنے والے ہیں نا؟ خوف کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی، کیونکہ سامنے کھڑے شخص سے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ کب کیا کر گزرے۔ درام نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، آج ہم تمہارے گھر نہیں جا رہے، سیدھا میرے اپارٹمنٹ چلیں گے، تاکہ تمہاری یہ غیر ضروری جھجک ختم ہو جائے۔ میں تمہارے ساتھ یوں نہیں رہ سکتا اور تمام معاملات ہم وہیں بیٹھ کر اب ڈسکس کریں گے۔ مناحل کا سانس رکنے لگا تھا۔ اسے لگا جیسے جان حلق میں اٹک گئی ہو۔ اس نے ہمت کر کے آنکھوں میں آنسو بھرے اور بولی، لیکن آپ خود ہی تو کہتے تھے کہ ابھی مسئلے مسائل ہیں، آپ کیوں بدل گئے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے کچھ اچھی امید نظر نہیں آ رہی۔ خان، اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ درام نے ایک لمحے کو لب بھینچے، پھر جھک کر سخت لہجے میں بولا، اگر چاہتی ہو کہ میں یہیں کسی غیر اخلاقی حرکت پر نہ اتر آؤں تو بہتر ہے چپ چاپ عبایا پہن لو اور باہر آ جاؤ۔ اب سیدھا تمہیں اپنے اپارٹمنٹ لے کر جا رہا ہوں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی کلائی کو ذرا سا دبا کر چھوڑتے ہوئے پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مناحل کی دنیا جیسے رک گئی تھی۔ وہ کپ کپاتے وجود کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔ دل چیخ رہا تھا، مگر ہونٹوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو پھسل کر زمین پر گرنے لگے۔ اس کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ باہر درام پرسکون قدموں سے کاؤچ پر واپس آ بیٹھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سیلز گرل سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ مال کے شور میں بھی مناحل کے دل کا دھڑکنا صاف سنائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شاپنگ مال کی روشنیوں میں سب کچھ ہمیشہ کی طرح جگمگا رہا تھا۔ لوگ اپنے اپنے شاپنگ بیگ کے ساتھ مصروف عمل تھے۔ سیڑھیوں پر چہل قدمی کرتے بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی، لیکن اس سب کے بیچ وہ برقع اوڑھے کانپتی ہوئی درام کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔
اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے اور دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ درام کونے میں کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ پشت اس کی جانب تھی، وہ اس کو پکارنے ہی والی تھی، لیکن اس کی آواز سن کر چپ ہو گئی تھی۔ دوسری جانب اس کی آواز کا لہجہ وہی سخت اور کڑک دار تھا جس سے وہ کانپ جاتی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بولا، نہیں، فی الحال سب کام روک دو، مجھے میری بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے۔ وہ آہستگی سے مگر غصے میں بولا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر بندے پکڑے گئے تو میں تم سب کی جان نکال دوں گا۔ شپمنٹ کل رات تک نکل جانی چاہیے، اور ہاں، بابا تک چیک پہنچا دینا، پیمنٹ وہی وصول کریں گے۔ مجھے کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں چاہیے، ہر کام پورے منصوبے کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ آخر میں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ یہ سب سن کر رہی تھی، قدم جیسے زمین پر جم گئے تھے، دل کی دھڑکن حلق میں اٹکنے لگی تھی۔ جیسے ہی درام نے جملہ مکمل کیا اور اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، وہ ایک دم پلٹا۔ اس کی آنکھوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور آنسو بھری آنکھوں سے بولی، یہ سب کیا ہے؟ کون ہیں آپ اصل میں؟ کیا اس لیے آپ مجھ سے 3 سال سے بھاگ رہے تھے؟ کیا آپ غیر قانونی اسلحہ دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں؟ درام کے چہرے کے تاثرات لمحے بھر میں بدل گئے۔ وہ آگے بڑھا اور اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لی۔ چپ ہو جاؤ، یہ پبلک پلیس ہے، شور مت کرو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ الٹی سیدھی باتیں کرو گی تو میں مشکوک ہو جاؤں گا۔ وہ تڑپتے ہوئے اسے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، اب کوئی بات باقی نہیں رہی، میں نے سب سن لیا، اب فیصلہ ہوگا۔ میں آپ جیسے گنہگار کو، اس کے الفاظ ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ درام نے اچانک زور سے اس کا بازو کھینچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے مال کے باہر کی جانب لے جانے لگا تھا۔ اس کی رفتار تیز تھی اور قدم سخت تھے۔ وہ مسلسل ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ چھوڑیں مجھے، یوں سب کے سامنے آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر ارد گرد موجود لوگ محض ایک برقع پوش عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ کر معمولی جھگڑا سمجھ رہے تھے۔ کسی نے قریب آنے کی ہمت نہ کی۔ درام نے اس کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ آواز میں غصے کی دھمک تھی، زیادہ زبان چلائی تو یہی تماشا بن جائے گا، اور پھر یاد رکھنا، مجمع ہمیشہ عورت کا مذاق اڑاتے ہیں، مرد کا نہیں۔ باقی تمہاری اپنی مرضی ہے، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ روتی ہوئی بولی، آپ بہت ظالم ہیں، میں نے سوچا تھا شادی کے بعد شاید آپ بدل جائیں گے، لیکن آپ تو مجرم نکلے۔ درام نے سرد ہنسی چھوڑی اور سخت لہجے میں بولا، مجرم ہوں یا کچھ اور، جو بھی ہوں، تم میری بیوی ہو، اور تمہاری زبان اور تمہارے فیصلے میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ بات تمہیں ہر حال میں سمجھنی ہوگی۔ وہ قدم با قدم اسے مال کے دروازے کی طرف گھسیٹتا رہا۔ ہر گزرتے لمحے اس کا دل دہلتا جا رہا تھا۔ باہر نکلتے سرد ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، مگر اس لمحے وہ آزادی کی بجائے قید محسوس کر رہی تھی۔ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے وہ چیخی، میں آپ کو ایک دن سب کے سامنے بے نقاب کر دوں گی، سچ سب کو بتا دوں گی۔ آپ مجھے اپنی حقیقت بتائیں، ورنہ۔ درام نے لمحے بھر کو قدم روکے، اس کی طرف جھک کر سرد لہجے میں بولا، تم جو چاہو کر لو، مگر یاد رکھنا، میرے ساتھ جینے کا فیصلہ تم نے نہیں کیا تھا، تمہارے گھر والوں نے کیا تھا، اور اب جب تم میرے ساتھ ہو تو تمہارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور بے بسی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ کر سب کو پکارے، مگر لب سل گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے گاڑی تک چلتی گئی، دل میں خوف اور ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ شخص آخر کون ہے جسے وہ اپنا شوہر کہتی ہے؟ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی گھٹن پھیل گئی تھی۔ سڑک پر ٹریفک کا شور، ہارن بجاتی گاڑیاں اور تیز روشنیوں کے درمیان اس گاڑی میں بیٹھے دونوں کے درمیان ایک طوفان بڑھا تھا۔ درام کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جمے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کی کلائی کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ بیچاری بار بار ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کرتی، مگر اس کی گرفت فولاد کی طرح سخت تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر اس کے رخسار تر کر رہے تھے، اور دل کی دھڑکنیں اس قدر بے قابو تھیں کہ سانس لینا دشوار لگ رہا تھا۔ جب درد حد سے تجاوز کرنے لگا، وہ تڑپ کر بولی، میرا ہاتھ چھوڑے درام، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟
وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، مجھے اپنی امی کے گھر جانا ہے۔ نہ جانے آپ کون ہیں، میری زندگی کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، کیوں سمجھ نہیں آ رہی آپ کو میری بات؟ اتنے ضدی کیوں ہیں؟ میرے باپ نے آپ سے شادی صرف اس لیے کروائی تھی کیونکہ ہم قرض دار تھے، مجبور نہیں۔ ہم آپ کے پیسے لوٹا دیں گے، چھوڑے مجھے، میں کسی گنہگار کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ دورام نے غصے سے ایک نظر اس پر ڈالی اور بھڑک کر بولا، چپ کر جاؤ، بار بار ایک ہی بات مت دہراؤ ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تڑپ کر چیخی، کیسے چپ رہوں؟ اب مجھے سب سمجھ آ گیا ہے۔ آپ وہ شخص نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں، آپ الیگل دھندے میں ہیں، اسی لیے 3 سال سے رخصتی نہیں چاہتے تھے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ ہمیشہ کیوں مصروف رہتے ہیں، کیوں مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ آپ کی حقیقت میرے سامنے کھل کر بیان ہو گئی ہے۔ آپ ایک کرمینل ہیں اور میں ایک کرمینل کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے اور میرے بابا نے ہمیشہ وقار کی زندگی گزاری ہے۔ آپ کے ساتھ رہ کر مجھے اپنی زندگی تباہ نہیں کرنی۔ اس کی آواز ہچکیوں میں ڈوب گئی تھی، وہ روتے روتے تھک گئی تھی، لیکن دل کا درد زبان پر ابلتا جا رہا تھا۔ مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑیں، وہ زاروں کے تار بولی۔ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، طلاق لوں گی آپ سے۔ آپ جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ رہنا میرے لیے توہین ہے۔ خدا مجھے آپ سے بچا رہا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی خدا کی حکمت، مگر اب سب کچھ کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ 3 سال سے ہمارا رشتہ بیچ میں کیوں اٹکا ہوا ہے۔ درام کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں جھلکنے لگیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا اور گاڑی کو ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے روک دی۔ ٹائروں کی چیخ سن کر آس پاس موجود 2-3 لوگ چونک کر پلٹے، مگر دورام نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اگلے لمحے ایک زوردار تھپڑ کی آواز گاڑی کے اندر گونجی۔ وہ لکھرا کر سیٹ کے کونے سے ٹکرائی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ تھپڑ کافی شدت سے مارا گیا تھا۔ اس کے کانوں میں صرف دھڑام کی دھاڑ گونجی۔ اپنی اوقات میں رہو، طلاق شوہر نہ سمجھنا۔ یہ الفاظ دوبارہ زبان سے نکلے تو زبان کھینچ کر گردن میں لپیٹ دوں گا۔ بالکل چپ، ایک اور لفظ نہیں۔ حقیقت جب تمہیں معلوم نہیں ہے تو بہتر ہے خاموش رہو۔ بلا وجہ الٹی بات کر کے میرے غصے کو آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تمہارے ساتھ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ تم نے آج تک صرف اور صرف میری محبت دیکھی ہے، میرا غصہ نہیں دیکھا، تو بہتر ہوگا کہ میرے غصے کو نہ جگاؤ۔ اس کا چہرہ جلنے لگا تھا، آنکھیں مزید بھیگ گئی تھیں۔ وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ ہچکیاں روکنے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر ایک خوف کے ساتھ ایک عجیب سا فیصلہ جنم لینے لگا تھا کہ اب اس اذیت ناک زندگی سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ اسے لڑنا چاہتی تھیں، اب بھی اسے سنانا چاہتی تھی، لیکن اس تھپڑ کے بعد وہ اپنا سر بھی سیٹ کے کونے سے نہیں نکال پائی تھی۔ اسے اتنا ڈر لگ رہا تھا۔ دورام نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی، پھر ایک بار گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھیں، مگر آنکھوں میں طوفان چھپا ہوا تھا۔ تیز رفتاری سے گاڑی فلائی اوورز، سگنلز اور گلیوں کو چیرتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں میں ڈوبی بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ شہر کی روشنیوں کے بیچ اسے سب کچھ دھندلا لگ رہا تھا۔ دل کے اندر خوف اور نفرت کا بوجھ ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا یہ وہی مرد ہے جس پر میں نے زندگی بھر کا اعتبار کیا تھا؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے بولی، آپ نے میری زندگی تباہ کر دی ہے دورام، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ بہت برے ہو، نظر کچھ اور آتے ہو، اندر سے کوئی اور انسان ہو۔ دورام نے ایک طنزیہ ہنسی اور سخت لہجے میں بولا، تمہیں جو سوچنا ہے تم سوچتی رہو، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم اب میری بیوی ہو اور ہمیشہ میری مرضی کے مطابق جیو گی۔ بس اب آواز بند، مجھے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سننا۔ وہ اپنی کرسی میں دبک گئی، آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگتی رہی۔ گاڑی کی رفتار مزید تیز ہو گئی تھی۔ آخر کار کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک بڑے اپارٹمنٹ کے سامنے آ کر رکی۔ اس کی سانسیں رک گئیں، دل کی دھڑکنیں اور بے قابو ہو گئی تھیں۔ وہ اپارٹمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہتی تھی، مگر وہ زبردستی اسے لیے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، جو ایک ناقابل قبول عمل تھا۔
کمرے میں داخل ہوتے ہی دورام نے ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا، جیسے دنیا کی ہر راہ فرار کو بند کر دیا ہو۔ وہ لرزتی ہوئی دیوار سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں خوف کی گہری لکیریں ابھر آئی تھیں۔ وہ گٹی گٹی آواز میں بولی، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن بیوی ہو کر بھی آج مجھے اپنی عزت کے لٹ جانے کا ڈر محسوس ہو رہا ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ دورام نے اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھا، آنکھوں میں سختی تھی جو ہر کمزور دل کو ہلا سکتی تھی۔ وہ بولا، بیوی ہو اسی لیے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ کسی اور کی یہ حرکتیں ہوتی تو آج وہ زمین کے نیچے دفن ہو چکی ہوتی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے صوفے کی طرف بیٹھنے کا کہا، بیٹھ جاؤ، ورنہ تمہارے رونے کی آواز پورے فلیٹ کو ہلا دے گی۔ اور یاد رکھنا، میں یہ سب کچھ ختم کرنے نہیں بلکہ حقیقت بتانے کے لیے آیا ہوں۔ کچھ غلط نہیں کر رہا تمہارے ساتھ۔ وہ مزید اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اس کا ایک ایک آنسو سے اپنے دل پر گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، جو کچھ کہنا ہے یہیں سے کہیں، میرے قریب مت آئیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ دورام ایک لمحے کو رکا، اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا، پھر دھیمی لیکن سخت آواز میں بولا، کس بات کا ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ کیا میں نے تمہاری گردن دبوچی ہے؟ کیا میں نے تمہیں مارا ہے؟ تم 3 سال سے مجھے پہچاننے کی بجائے مجھ سے بھاگ رہی ہو۔ میں ہر بار تمہیں وقت دیتا رہا کہ شاید تم سمجھ جاؤ کہ ہم دونوں کس راستے پر چل رہے ہیں، لیکن آج بھی تم مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہی ہو۔ وہ سر جھکا کر رونے لگی تھی، اس کے لرزتے ہونٹوں سے بمشکل نکلا، میں نے خود سنا ہے آپ کو، آپ کہہ رہے تھے کہ شپمنٹ کل رات تک چلی جانی چاہیے، بابا تک پیمنٹ پہنچنی چاہیے۔ یہ سب کس طرح سے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سب میں نے خواب میں سنا تھا؟ دورام کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گہری سنجیدگی اتر آئی۔ وہ ایک قدم قریب آتے ہوئے بولا، یہ سب وہ الفاظ ہیں جو ایک پولیس افسر کو کہنا پڑتے ہیں جب وہ مجرموں کی دنیا میں ان کے جیسا بن کر داخل ہوتا ہے۔ میں نہ کوئی ڈان ہوں اور نہ کوئی اسمگلر، میں ایک انڈر کور ایجنٹ ہوں جو ایسے ہی گندے کاروبار کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے 3 سال سے میں کس آگ میں جل رہا ہوں؟ وہ سکتے میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ پولیس افسر ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ بزنس مین ہے نا؟ وہ اس کی بات سن کر بری طرح بکھلا گئی تھی۔ دورام نے گہری سانس بھری اور جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کارڈ نکالا۔ اس کی نظریں لمحے بھر کے لیے نرم پڑ گئی۔ اس نے وہ کارڈ اس کے لرزتے ہاتھوں میں تھما دیا۔ یہ دیکھو، یہ میرا اصل تعارف ہے، اسے زیادہ کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے کارڈ تھاما، آنکھوں کے سامنے لایا، آنسو دھندلاہٹ پیدا کر رہے تھے، لیکن وہ الفاظ، وہ لوگوں، وہ مہر، سب کچھ واضح تھا۔ وہ واقعی ایک انڈر کور ایجنٹ تھا۔ اس کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا، جیسے اس کی ساری زمین ہل گئی ہو۔ وہ اکلاتی ہوئی بولی، اگر یہ سب سچ ہے تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں مجھے اندھیروں میں رکھا؟ کیوں میری جان کو ہر روز وسوسوں میں جلاتے رہے؟ دورام اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، کیونکہ یہ میرا فرض ہے۔ یہ راز اگر کسی پر کھل جاتا تو نہ صرف میری جان جاتی بلکہ تمہاری بھی جاتی۔ دشمن کے کان بہت لمبے ہیں، ایک غلطی پوری کہانی ختم کر دیتی ہے، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ زندگی میں جو کچھ ہوا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ 3 سال میں نے کئی کیس حل کی ہیں، مگر مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میں نے اپنے ساتھ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو بلا وجہ تمہاری زندگی میری وجہ سے مشکل میں آ جائے گی۔ اس بات کا یقین ہے، مر جاؤں گا لیکن تمہاری عزت پر اور تمہاری زندگی پر حرف آنے نہیں دوں گا۔ لیکن ایک ڈر انسان کے اندر ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے کہ مجھ سے منسلک رشتے اگر ذرا تکلیف میں آئے تو ہم کیا کریں گے؟ تمہیں پتہ ہے میرے بابا نے تمہارے بابا سے تمہارا ہاتھ کیوں مانگا تھا؟ وہ اس کو سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ وہ مزید بولا، کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا۔ تمہارے بابا ہمارے گھر کے ڈرائیور ضرور تھے، لیکن ہم ہمیشہ انہیں ایک گھر کے فرد کی طرح اہمیت دیتے تھے۔ اور پھر اچانک تمہاری امی کا ہارٹ فیل ہونا اور ان کا ہم سے مدد مانگنا ہمارے لیے ایک ایسی گھڑی تھی جس میں مجھے تم مل سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے بابا سے کہا تھا کہ پیسوں کے بدلے وہ تمہارا ہاتھ مانگ لے، اور اس وقت تمہارے بابا بے حد مجبور تھے اور مجھے پسند بھی کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے ہاں کہہ دی تھی۔ لیکن یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ کہتے کہتے وہ اس کے قریب آ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں،
میری محبت کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، مجھ پر ہمیشہ بھروسہ رکھا کرو۔ رات کے سنسان لمحوں میں کمرے کی فضا میں سکوت اور ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے مزید آگے بڑھا، جیسے ہر قدم پر اس کی سانسوں کی آواز سن رہا ہو۔ مناہل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہونٹ لرز رہے تھے، مگر آنکھوں میں وہی بے بسی اور اعتماد جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود جذبات دیکھ کر وہ اب گھبرا رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے جھک کر اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں تھام لیا تھا۔ اس کی نظریں جیسے یہ سوال کر رہی تھیں کہ کیا تم تیار ہو؟ اور اس کی خاموش مسکراہٹ جواب تھی۔ وہ ایک لمحے کو گھبرا کر آنکھیں بند کر گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنی رضا سے اس کے قریب ہو گئی تھی۔ وہ شوہر تھا اس کا، محبت کا دعوے دار تھا، بھلا کیسے وہ اس کو انکار کرتی۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور آہستہ آہستہ بستر پہ لے آیا تھا۔ اس کے لبوں کی نرمی مناہل کی پیشانی اور گردن پر بکھر گئی تھی۔ وہ سہمی ہوئی تھی، مگر اس کی محبت بھری نرمی نے اسے سکون دیا تھا۔ اس نے چاہا تو پیچھے ہٹ جائے، لیکن دل نے سرگوشی کی، یہ میرا اپنا ہے۔ لمحہ بہ لمحہ فاصلے گھٹنے لگے۔ اس کا لمس جیسے یقین دلا رہا تھا کہ یہ تعلق محض جسم کا نہیں، روح کا ملاپ ہے۔ مناہل نے خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ صبح فجر تک وہ اس کے ساتھ ہی رہا تھا، اس کو محسوس کرتا رہا تھا، اپنی تشنگی مٹاتا رہا تھا، اور پھر صبح صادق اسے اس کے گھر چھوڑ کر اپنے کام کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ صبح کی نرم دھوپ ہلکی ہلکی کرنوں کے ساتھ لاؤنج کے پردوں سے جھانک رہی تھی۔ مناہل صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ تھی، جو شاید بہت دنوں بعد آئی تھی۔ رات کے لمحے بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ وہ لمحے جب فلیٹ پر اس نے اپنے قریب کیا، محبت سے سنبھالا، نرمی اور اپنائیت سے اپنی چاہت کا یقین دلایا، ان یادوں نے اس کے وجود میں نئی زندگی کی روشنی پھونک دی تھی۔ اسی لمحے کچن سے شمع بیگم پانی کا گلاس لے کر آئیں۔ انہوں نے بیٹی کے چہرے پر چمکتی ہوئی روشنی کو غور سے دیکھا۔ گلاس اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے دھیرے سے بولی، مناہل کیا بات ہے؟ آج تو تمہارے چہرے پر بہار چھائی ہوئی ہے، لگ رہا جیسے اندر سے بہت خوش ہوں۔ سب خیریت ہے نا بیٹا؟ مناہل نے گلاس تھام کر پانی کا گھونٹ یا مسکراتے بولی، جی اماں بالکل خیریت ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ میں نے اب زندگی کو سمجھ لیا ہے۔ شوہر کا نام ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جب وہ مجھے دل سے اپنا مان رہے ہیں، رخصتی کے لیے تیار ہیں، تو بھلا اور کیا چاہیے مجھے؟ شمع بیگم نے چونک کر بیٹی کو دیکھا، ان کے دل میں ہلکی سی کھٹک پیدا ہوئی۔ وہ دھیرے سے بولی، مگر بات کچھ اور لگتی ہے، اتنی جلدی اتنی بڑی تبدیلی؟ اچانک سے تمہارا انداز ہی بدل گیا ہے، چہرے پر رونق، آنکھوں میں چمک، صاف ظاہر ہے کچھ تو خاص ہوا ہے۔ مناہل نے نظریں جھکا لیں، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی تھی۔ ماں کی آنکھوں سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ ہونٹ کپ کپائے، مگر وہ آہستہ سے بولی، اماں جی آپ ٹھیک سمجھ رہی ہیں، ہم ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے ہیں۔ شمع بیگم کا دل ایک لمحے کو دھڑکا۔ وہ شادی شدہ عورت تھی، زندگی کے تجربات نے انہیں بہت کچھ سکھایا تھا۔ اپنی بیٹی کے بدلتے انداز کو دیکھ کر فوراً سمجھ گئی۔ وہ بیٹی کے قریب آ کر سنجیدگی سے بولی، یہ سن کر خوشی تو ہوئی کہ تمہیں اپنا شوہر قبول ہے، لیکن بیٹا ایک ماں ہونے کے ناطے کہہ رہی ہوں، رخصتی سے پہلے یہ سب بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مناہل سر اٹھا کر اعتماد سے بولی، اماں رخصتی اسی ہفتے ہو رہی ہے، اور جب میرے شوہر کی خواہش تھی تو کیا یہ میرا فرض نہیں تھا کہ میں ان کی خواہش کا احترام کروں؟ شمع بیگم نے گہری سانس بھری۔ وہ اپنی بیٹی کے چہرے پر اطمینان دیکھ رہی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی جنم لے رہی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، دعا کرتی ہوں بیٹا تمہاری یہ خوشی ہمیشہ قائم رہے، مگر مجھے تمہارے شوہر پر اب بھی پورا بھروسہ نہیں ہے۔ وہ مرد چاہے جتنا میٹھا، اس کے لہجے کی سختی اور انداز کی درشتی کبھی کبھی اندر کی حقیقت کھول دیتی ہیں۔ مناہل نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا اور مسکراتے ہوئے بولی، اماں اتنے دنوں بعد خوشی ملی ہے مجھے، عظمت سے کہیے نا میرے لیے دعا کریں۔ اس ہفتے میری رخصتی ہے، میں چاہتی ہوں یہ وقت خوشیوں سے بھرا ہو، مجھے یقین ہے سب اچھا ہوگا۔ شمع بیگم نے بیٹی کو گلے لگا لیا، لیکن ان کی آنکھوں میں اطمینان نہیں تھا، دل میں ایک انکہا خوف تھا، جیسے اندھیروں میں چھپا کوئی راز ان کی بیٹی کی زندگی کے قریب منڈلا رہا ہو۔ بیٹی خوشی کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ ماں کا دل بے سکونی کی لہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ لاؤنج میں روشنی پھیلتی جا رہی تھی، مگر شمع بیگم کے دل پر ایک سایہ سا چھایا ہوا تھا، جو کسی آنے والے وقت کی گواہی دے رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔
1.5 مہینے کا وقت بیت گیا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے آہستہ آہستہ جنبش لے رہے تھے۔ روشنی ماند سی ہو کر کمرے کے کونے میں اتر رہی تھی۔ مناہل بستر پر بیٹھی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، چہرے پر بوجھا پن اور دل میں ایک ایسا بوجھ جیسے دنیا ختم ہو چکی ہو۔ وہ بار بار ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتی، کبھی سر کو گھٹنوں پر رکھ کر لمبی سانس لیتی۔ صبح سے طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی اور ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کانوں میں زہر کی مانند گھل گئے تھے۔ مبارک ہو، آپ حاملہ ہیں۔ یہ سن کر اس کا جسم سن ہو گیا تھا۔ خوشی کا لمحہ شاید کسی اور کے لیے ہوتا، لیکن مناہل کے لیے یہ خبر کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ آنکھوں میں آنسو ابل کر باہر آنے لگے تھے۔ دل بار بار یہی دہرا رہا تھا، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، اور یہ سب کیسے؟ دھرام نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہاں ہے؟ اس نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اس دن کے بعد سے اس نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا تھا اور آج 1.5 مہینے کا وقت بیت گیا تھا۔ اسی کشمکش میں دروازہ کھلا اور اس کی ماں اندر آئی۔ ان کے قدموں میں وہی ماں کی بے چینی، آنکھوں میں فکر اور چہرے پر تھکن جھلک رہی تھی۔ مناہل، کیا ہوا بیٹا؟ چہرہ اتنا زرد کیوں ہے؟ انہیں سب معلوم تھا، مگر اپنی بیٹی کی حالت ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مناہل نے سر اٹھایا، آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر الفاظ ضبط نہیں ہو سکے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اماں پلیز مجھے کوئی تانا مت دینا، میں پہلے ہی ٹوٹ گئی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ محبت کی باتوں میں مجھے یوں الجھا دیں گے۔ یہ اولاد میری ہے، مگر انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ وہ بولی، بیٹا میں تمہیں کچھ کہنے نہیں آئی، میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا کہ یہ شخص ویسا نہیں ہے جیسا دکھتا ہے، لیکن تم نے اپنی ضد پر بات کو قبول کیا۔ خیر اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ تمہارے بابا بھی گئے تھے اس کے بنگلے پر، دورام سے ملنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کے گارڈز نے اندر تک آنے نہیں دیا، دروازے پر ہی کہہ دیا کہ کوئی تعلق نہیں۔ آخر کیا بات ہو گئی ہے؟ مناہل کے چہرے پر دکھ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ روتے بولی، امی مجھے خود کچھ نہیں پتا، انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ 1.5 مہینہ ہو گیا، نہ کال کا جواب دیا، نہ کسی اور طریقے سے رابطہ کیا۔ میں نے انتظار کیا، صبر کیا، لیکن اب میں کبھی ان سے بات نہیں کروں گی۔ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، میں ان سے بہت ناراض ہوں۔ یہ کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آواز میں وہی ٹوٹ پھوٹ تھی جیسے کسی نے اندر کی ساری ہمت توڑ ڈالی ہو۔ اماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ان کے آنسو بھی بہنے لگے تھے، مگر وہ بیٹی کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ 1 ہفتے بعد لاؤنج میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر سورج اپنی تیز روشنی کے ساتھ نکل چکا تھا، لیکن مناہل کا دل جیسے اندھیروں میں ڈوب گیا تھا۔ وہ اپنی اماں کے ساتھ کچن میں بیٹھی تھی، ایک سیب کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا، لیکن دل میں عجیب بے چینی تھی۔ اچانک موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا، اسکرین پر ایک انجان نمک چمک رہا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، جیسے کسی اندیکھے اندیشے نے اسے جکڑ لیا ہو۔ لمحے بھر کے لیے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، جیسے کسی اندیکھے اندیشے نے اسے جکڑ لیا ہو۔ اس نے کان سے لگایا تو اگلی طرف سے ایک بھاری سی آواز گونجی، بی بی جی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ آپ کے شوہر دھرام صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اگر آپ آخری مرتبہ ان کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہیں تو فوراً بنگلے پر پہنچ جائیں۔ یہ سنتے ہی جیسے زمین اس کے قدموں سے کھسک گئی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گرنے کو تھا، سانس رک گئی تھی اور دل کی دنیا لرز گئی تھی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ تڑپ کر کھڑی ہوئی، نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ شمع بیگم گھبرا کر اس کے قریب آ گئی۔ مناہل کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ تم اتنی بدحواس کیوں ہو؟ مناہل کپکپاتی آواز میں بولی، اماں سب برباد ہو گیا ہے۔ فون آیا تھا، دورام کا انتقال ہو گیا، ان کا انکاؤنٹر ہوا ہوگا یا شاید کوئی اور حادثہ۔ اماں آپ کو بتایا تھا نا، وہ انڈر کور ایجنٹ تھے، انہی کاموں میں وہ مجھے چھوڑ گئے۔ یہ کہتی وہ بے قابو ہو کر رونے لگی اور دیوانہ وار کچن سے باہر بھاگ گئی۔ شمع بیگم یہ اس کے پیچھے لپکی، مگر اس کی رفتار ایسی تھی جیسے کوئی جان بچانے کو دوڑا ہو۔ شمع بیگم نے فوری طور پر اپنے شوہر کو اطلاع دینے کے لیے فون اٹھایا، مگر مناہل تب تک گلی کے کونے پر پہنچ کر رکشہ روک چکی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے کرایہ طے کیا اور بیٹھ گئی۔ رکشے کی سواریوں سے اجنبی لگ رہی تھی، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ دل پر ایک بوجھ سا تھا، وہ بار بار آنکھیں پونجھ رہی تھی۔ رکشے کے شور کے بیچ بھی اسے دورام کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کی نگاہیں یاد آ رہی تھیں۔ جیسے اپنا مانا تھا وہ مر گیا، یہ خیال ہی اسے زندہ رہنے نہیں دے رہا تھا۔ مختصر مگر بے حد طویل لگنے والے سفر کے بعد رکشہ بنگلے کے گیٹ پر رکا۔
گیٹ کھلا ہوا تھا جیسے کسی کا انتظار ہو۔ وہ بغیر سوچے سمجھے دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ بنگلے کی راداریوں میں ایک عجیب سناٹا تھا۔ دیواروں پر لٹکی گھڑیاں بھی جیسے رک گئی ہوں۔ دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ اسی لمحے ایک ملازم تیزی سے اس کے پاس آیا۔ بی بی جی آپ اندر چلیں، صاحب کے کمرے میں۔ مناہل نے کوئی جواب نہیں دیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، پاؤں جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ وہ سیدھی اندر کی طرف بھاگی، اس طویل راداری سے گزرتی ہوئی آخر کار دورام کے کمرے تک پہنچ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ اپنی سانسیں بھول بیٹھی تھی۔ سامنے کھڑکی کے پاس دورام کھڑا تھا، زندہ سلامت۔ لمحے بھر کے لیے اسے لگا جیسے زمین رک گئی ہو۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوئیں اور وہ بے اختیار بھاگتی ہوئی گئی۔ اس کی پوچھ سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کی قمیض پر گر رہے تھے۔ اس کا لمس محسوس کرتے دورام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی محبت فضول نہیں تھی، وہ جیت گیا تھا۔ وہ اس کی موت کی خبر سن کر تکلیف سے رو پڑی تھی۔ دورام نے پلٹ کر مسکراہٹ کے ساتھ بازو اس کے گرد لپیٹ لیا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ دیر تک وہ بس اس کے وجود میں پناہ لیتی رہی، جیسے برسوں کا بچھڑنا آج ختم ہوا ہو۔ مگر چند لمحوں بعد ہوش آتے ہی وہ اچانک پیچھے ہٹی اور آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ غصہ لیے بولی، کتنے بڑے جھوٹے انسان ہیں آپ! جان نکال دی میری۔ فون پر کس سے کہلوایا کہ آپ مر گئے ہیں؟ آپ کو ذرا بھی خیال نہیں ہے اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ وہ شکوہ بھول گئی تھی۔ دورام نے گہری سانس لی، اس کے قریب آیا اور بے اختیار ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ دیا۔ آواز میں نرمی تھی، صرف تمہارا نہیں، ہمارے بچے کا بھی کیا ہوتا؟ اور سن لو، میں اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہوں، تمہیں ساتھ ہی لے کر جانا ہے مجھے۔ اس کے لب کے کپائے آنکھوں میں خفگی اب بھی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ نے کہا تھا اسی ہفتے کے آخر میں رخصتی ہو جائے گی، اور آج 1.5 مہینہ گزرا گیا، آپ کہاں تھے؟ محبت کا دعویٰ کیا تھا نا آپ نے؟ دورام نے تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے کتنا مشکل وقت تھا، لیکن جس آخری کیس میں پھنس گیا تھا وہاں سے غائب ہونا میری مجبوری تھی۔ میری جان خطرے میں تھی، اوپر سے آرڈر ملے تھے کہ فوراً ملک چھوڑوں۔ میں لندن چلا گیا تھا، وہاں سے کسی سے رابطہ کرتا تو نہ صرف میرا بلکہ تمہارا بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ وہ تڑپ کر بولی، تو آپ مجھے ایک لفظ نہیں کہہ سکتے تھے؟ میں اتنا روئی، اتنا ٹوٹی، آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ دورام نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہیں پل پل یاد کرتا رہا، مجھے تمہاری ہر خبر تھی، مجھے یہ بھی پتا تھا کہ تم ماں بننے والی ہو، بس مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا، ظالم نہیں۔ وہ خاموش رہی، آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ دورام نے اس کی آنکھوں سے بہتے قطرے اپنے ہاتھوں سے صاف کی اور آہستہ سے بولی، اب میں آ گیا ہوں، تمہاری امی اور بابا سے سب بات ہو گئی ہے، اب تم میرے پاس رہو گی، رخصتی سمجھو ہو گئی، ولیمے کی تقریب کل رکھ رہا ہوں، بس پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس نے چپ چاپ سر جھکا لیا، دل کی سختی آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی تھی۔ دورام نے پھر سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، جیسے دنیا کی ہر اذیت ختم ہو گئی ہو، اور وہ اپنی تمام ناراضگی کے باوجود اس کی دھڑکنوں میں سکون تلاش کرنے لگی تھی۔ سچائی کبھی کبھار دکھ دیتی ہے، مگر محبت اگر خلوص سے ہو تو سب زخم بھر دیتی ہے۔